بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة لا تأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. رواه الترمذي. وعن عمرو بن الحميد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء القدر يوم القيامة. رواه في شرح السنة. وعن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد وغار عليهم فجاء رجل على فرس أو برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر فعن لا قدر فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا فلا يشدنه حتى يمضي عمده أو ينبذ إليهم سواء. فقال فرجع معاوية بالناس. رواه الترمذي وأبو داود. عن أبي رافع رضي الله عنه قال بعثني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجو إليهم أبدا. قال إني لا أحيس بالعهد ولا أحبس الورود ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. رواه أبو داود. عن نعيم بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجلين جاء من عند مسيلمة أما والله لولا أن الرسول لا تقتل لضربت أعناقكما. رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده سجان الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. رواه وذكر حديث حرج المسلم تتكافى في كتاب القصاص. الفصل الثالث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء ابن النباحة وابن عثال رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله فما زالت السنة أن الرسول لا يقتل. رواه أحمد. باب قسمة الغنائم والغلول فيها. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد عالى رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع فأقبل علي فزمني زمة فجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم رجع وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل فقتيلا له عليه بينة فله سلب فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق فصلبه عندي فأرزه مني. فقال أبو بكر لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيؤتيك صلبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تسلته في الإسلام. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم سهما له وسهمين لفرسه. متفق عليه. وعن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ فقال ليزيد اكتب إليه أنه ليس لهما سهم إلا أن يحظيا. وفي رواية كتب إليه ابن عباس إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحزين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم. رواه مسلم.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت على أكمه فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثة يا صباح ثم خرجت إلى آثار القوم أرميهم بالنبل وارتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرزع فما زلت أرميهم وأعقر بهم حتى ما خلق الله من بعير من زهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفتهم وراء ظهري ثم اتبعتهم أرميهم حتى علقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلوا عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى رأيت فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العزباء راجعين إلى المدينة رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه عنه رضي الله عنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عبق عبد له فليكت بالروم فظهر عليهم المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر فتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم رواه مسلم عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخفضون في مال الله بغير حق فلهم النار في يوم القيامة رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه ما عظم عمره ثم قال لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته معير له رقاه يقول يا رسول الله أغثني فقل لا أملك لك شيئا فقد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا فقد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها سياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاء تخفف فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا وقد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامد فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا فقد أبلغتك متفق عليه وهذا لفظ مسلم معه وهو أتم عنه رضي الله عنه قال أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له مدعم ما بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نسيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفع رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي متفق عليه. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما أعطيكم في باب رزق الفلاح. الفصل الثاني. عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فضلني على الانبياء او قال فضل امتي على الامم واحل لنا الغنائم رواه الترمذي. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله صلب فقتل ابو طلحه يومئذ 20 رجلا واخذ اصلابهم رواه الدارمي. وعن عوف بن مالك الاشجعي مع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل وكان قتله رواه أبو داود. وعن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه قال شهدت خيبر مع سعادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه عني مملوك فأمرني فكلت سيفا فإذا أنا أجر فأمر لي بشيء من خرسي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بدرها وعزها وحبس بعضها رواه الترمذي وأبو داود إلا أن روايته انتهت عند قول المتاع. وعن مجمع ابن جارية رضي الله عنه قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد فهكذا وشبك بين أصابعه رواه الشافعي. وفي رواية أبي داود والنسائي رواه النحو وفيه إن وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه. والفصل الثالث. أنا عبد وعن مجمع ابن حجارية رضي الله عنه قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم رسول 300 فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما رواه أبو داود. وقال حديث ابن عمر أصح والعمل عليه. وأتلفهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس ما إنما كانوا 200 فارس. وعن حبيب بن مسلمة الفهري عن رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربوع في البدء والثلث في الرجعة رواه أبو داود. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربوع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا كفل رواه أبو داود. وعن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بعارض الروم جرة حمراء فيها دنانير في امرأة معاوية وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأعطيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفر إلا بعد الخمس لا أعطيتك رواه أبو داود. یہ کس نے غلطی کی؟ یہ غلطی نہیں کرنے دی، یہ تو بہت بڑی خطا ہوئی ہے کسی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الفصل الثاني.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت البتہ لے سکتی اپنے قوم کے لیے، یعنی پناہ دے سکتی ہے وہ مسلمانوں پر۔ کل بھی یہ بات گزر چکی ہے جی، سوسو آئے تھے نا، پیپر لانا سی، جلدی کر، جلدی آؤ، جلدی آ 5 منٹ میں۔ تو فرمایا کہ کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ عورت بھی دے سکتی ہے پناہ، مرد بھی دے سکتا ہے پناہ، ٹھیک ہے۔ جو پناہ دی جائے تو پھر سب پر جو ہے نا اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے، پھر اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگلی روایت میں عمرو بن حمق رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو پناہ امان دے کسی شخص کو اس کی نفس پر، پھر اسے قتل کر دے تو دیا جائے گا ایک جھنڈا، ایک نشانی علامت غدر کی، بدعہدی کی، قیامت والے دن۔ کسی کو پناہ دی کسی نے، اس کے امان دی، اس کے بعد پھر اسے قتل کیا تو فرمایا قیامت والے دن علامت دی جائے گی، سب کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا کہ اس نے بدعہدی کی تھی، آج شکنے کی، لیکن کافر کے ساتھ کیوں؟ دیکھ کافر کا معاملہ ہے، لیکن دھوکہ نہیں۔ امان دی ہے تو بس، اب اس کے بعد دھوکہ نہیں چل سکتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، اگلی روایت میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور روم کے درمیان معاہدہ تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، گشت کر رہے تھے ان کے علاقوں، شہر علاقوں کی طرف، یہاں تک کہ جب عہد ختم ہو جائے، مدت ختم ہو جائے تو ان پر حملہ کریں۔ تو ایک شخص آیا گھوڑے پر، عربی گھوڑے پر یا برزون ترکی گھوڑے پر، اب وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وفا اللہ قدر، وفاداری ہو، بدعہدی نہ۔ تو دیکھا تو وہ صحابی رسول تھے عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے درمیان اور کسی قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو نہ کھولے وہ کوئی معاہدہ، اور نہ اسے باندھ یہاں تک کہ اس کی مدت گزر جائے، یا ان کی طرف پھینک دیں اس طریقے پر کہ وہ برابر ہو جائے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر واپس ہو گئے۔ جی یہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور روم کے درمیان ایک معاہدہ تھا ایک مدت تک، سمجھ آ گئی؟ اب ہوا کیا کہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب تھا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج پہلے ہی اتار دی سرحدات پر۔ مطلب یہ تھا کہ جو ہی معاہدہ ختم ہو جائے، مدت ختم ہو جائے، فوراً حملہ کریں ہم۔ تب ایسا کر رہے تھے وہ کہ پیچھے سے آواز سن، کوئی شخص ہے، بابا جی ہیں، گھوڑے پر ہے، ترکی گھوڑے پر یا برزون ہے، ترکی گھوڑے یا عربی گھوڑے پر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاداری ہو، قدر نہ ہو۔ تو دیکھا تو وہ صحابی رسول تھے عامر بن عبسہ رضی اللہ عنہ۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو کسی کوئی معاہدہ کرے کسی قوم کے ساتھ تو نہ اس کو کھولے، یعنی نہ توڑے اس کو، اور نہ اس کو باندھے، یعنی نہ کوئی اور اضافہ کرے، کوئی تجدید کرے، بس جو ہو چکا ہے ہو چکا۔ البتہ اگر ضرورت ہو تو تجدید کر سکتے ہیں، ویسے مبالغہ کے طور پر کہا، یہاں تک کہ مدت ختم ہو جائے یا ان کی طرف پھینکے کہ دونوں برابر ہو، یعنی یا تو مدت ختم ہو جائے اس کے بعد پھر حملہ کیا جائے، یا یہ کہ پہلے سے اس کو بتا دیا جائے کہ ہم یہ معاہدہ ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر حملہ کرنا ہو، جنگ کرنی وہ کی۔ تو یہ گویا کہ دھوکے میں آتا ہے، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے وہاں پر فوج اتار دی تو جو ہی ختم ہو جائے اب جو ہے آپ فوراً حملہ کریں، نہیں۔ فرمایا کہ پھینک تو ان کی طرف کہ دونوں یعنی معاہدے کو ختم کر دو، تاکہ دونوں کیا ہو جائے، برابر ہو جائے، کہ وہ بھی تیاری کر لیں، آپ بھی تیاری کریں، اس کے بعد پھر جنگ کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچانک جو ہے نا ان پر حملہ کرنا، اس طرح معاہدہ ختم ہو جائے تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کا غدر ہے۔ اگلی روایت میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے قریش نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا،
تو میں نے کہا اللہ کے رسول بے شک اللہ کی قسم میں نہیں لوٹتا ان کی طرف ہمیشہ کہ نہیں لوٹاؤں گا، نہیں واپس جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں توڑتا عہد کو اور نہ روکتا ہوں قاصدوں کو، بلکہ آپ لوٹ جائیں۔ اگر آپ کے دل میں وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے ابھی تو آپ پھر لوٹ آنا۔ تو میں گیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر میں مسلمان ہو گیا۔ یعنی ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو قریش نے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، قاسم بنا کر بھیجا تھا، کوئی پیغام بھیجا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بس اسلام میرے دل میں آ گیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے واپس نہیں جانا بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے آپ کو قاسم بھیجا ہے، ابھی آپ جائیں، اگر اب واقعی آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ مسلمان ہونا تو پھر واپس آنا۔ تو فرمایا کہ میں عہد کو نہیں توڑتا اور نہ برد کو روکتا۔ برد برید کی جمع ہے جو ہے نا ڈاک لے جانے والا یا قاصد لے جانے والے، مطلب ہے کیا ہے قاصد ہونا، کہ میں اس طرح کسی قاصد کو روکتا نہیں ہوں۔ اب جا کے اب وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جو پیغام ہے جو بات ہے وہ پہنچائیں ان کو، اس کے بعد پھر آپ آ جائیں مسلمان ہو جائیں۔ تو ایسے ہی کیا، گئے، اس کے بعد آ گئے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دو بندوں کو جو آئے تھے مسلمہ کذاب کی طرف سے کہ اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ یعنی مسلمہ کذاب کے دو قاصد آئے تھے۔ فصل 40 میں روایت آ رہی ہے، ایک کا نام تھا ابن رواحہ اور دوسرے کا نام تھا ابن اساد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو دونوں خبیث تھے، انہوں نے کہا ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ پیغمبر کے سامنے کسی اور کے لیے پیغمبری ثابت کرنا تو اس سے بڑا جرم آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا، سمجھ آ گئی۔ لیکن چونکہ قاصدوں کو نہیں قتل کیا جاتا کیونکہ جو تم پیغام لائے ہو اب یہاں سے پیغام لے جانا بھی ہے، اگر قتل کیا جائے پھر پیغام کیسے واپس لے جاؤ گے؟ تو اس لیے میں تمہیں کچھ کہتا نہیں، چھوڑ دیتا۔ تو یہی بات ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا کہ تم جاہلیت کا جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرو، بے شک اسلام اس کو اور مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم مت کوئی نیا معاہدہ پیدا کرو اسلام میں۔ زمانہ جاہلیت میں اگر تم لوگوں نے کوئی قسم اٹھائی ہے، کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے جائز معاہدہ، تو اسلام اس کو اور مضبوط کرتا ہے، اس کو پورا کر لو، اس سے روکتا نہیں۔ البتہ اسلام میں کوئی نئی اس طرح کی جو ہے نا وہ قسم یا کوئی نیا معاہدہ یہ پیدا مت کرو۔ خاص کر اس سے مراد جو ہے نا وہ وراثت، کہ وراثت کسی اور کے لیے ثابت کرنا، جھوٹ بول کر کسی اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا ثابت کرنا، کسی کو اپنا باپ بنانا وغیرہ، تو اس سے منع کیا کہ اسلام میں ایسا نہیں کرنا۔ تیسری فصل ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ آئے ابن رواحہ ابن اساد دونوں جو مسلمہ کے قاصد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دونوں سے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایمان لا چکا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اگر میں قتل کرنے والا ہوتا کسی قاصد کو تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ طریقہ جاری رہا کہ رسول جو ہوتا ہے، قاصد جو ہوتا ہے، اسے قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹہنی نہیں ہے، یہ جو کھجور کی ٹہنی تھی، یہ بھی میں نے تمہیں نہیں دی،
وہ کہہ رہا تھا مجھے اپنا نائب بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ نہیں سکتا کہ میں تجھے جو ہے یہ اتنا بھی سنا، اتنا بھی حصہ نہیں، نبوت میں سے کیسے کسی کو حصہ دیا جا سکتا ہے۔ باب قسمت الغنائم والغلول فیہا، یہ باب ہے غنیمتوں کے تقسیم کے بارے میں اور اس میں خیانت کے بارے میں۔ غنائم غنیمتوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو غنیمت وہ مال جو کافروں سے جنگ کے بدلے میں حاصل ہو، اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ اگر جنگ کے بغیر حاصل ہوئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فی۔ اور غلول خیانت کے مال غنیمت میں خیانت۔ مال غنیمت کو نفل یا انفال بھی کہا جاتا ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، نفلی عبادت کو بھی نفلی عبادت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زائد ہوتی ہے، فرض واجب نہیں ہوتی۔ تو مال غنیمت کو بھی نفل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی جہاد میں ایک زائد چیز ہے۔ اصل تو جہاد کیا جاتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو ایک جو زائد چیزیں مل جائے تو ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی حرج نہیں، تو یہ تو جہاد کا مقصود نہیں ہے نا، تو اس لیے تو مال فی میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ایک ہوتا ہے تنفیل، ابھی آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے جو ہوتا ہے امیر، وہ کسی کو انعام کے طور پر کچھ دے دے کہ اگر فلاں علاقہ فلاں کے کسی نے فتح کیا تو اس کو انعام دیا جائے گا، تو اس کو تنفیل کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سلب، یہ بھی آگے لفظ آ رہا ہے۔ سلب کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کا جو مال ہے وہ قاتل کو دیا جائے، یہ ہے سلب۔ ایک لفظ رزق ہے، وَضَاقَ، تو یہ بھی کسی کو زائد انعام کے طور پر جو لوگ گئے ہوں مجاہدین کے ساتھ لیکن جنگ میں حصہ نہ لیا، ایسے غلام ہو گئے، عورتیں ہو گئی، تو ان کو جو دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو اب آگے آئیں گے، اب ذرا دیکھ لیجیے۔ پہلی فصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں غنیمتوں کو حلال کیا تھا کسی کے لیے بھی مجھ سے پہلے، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہماری کمزوری کو اور ہمارے عجز کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا، حلال کر دیا ہمارے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں مال غنیمت کا حکم یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت ملا ہے تو اس کو کسی پہاڑ وغیرہ پر رکھتے تھے، آگ آتی تھی اس کو جلاتی تھی، اگر آگ آئی اس کو جلایا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد قبول ہے، اگر آگ نہیں آئی اس کو جلائے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد قبول نہیں۔ تو مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن اس امت کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مال غنیمت حلال ہے۔ دوسری خصوصیت کہ پہلے طہارت سے حاصل ہوتی تھی پانی سے۔ اس امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ تیمم بھی کر سکتے ہیں، مٹی سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلی امتوں میں نماز ہوتی تھی صرف مسجد میں، اب یہاں پر اس امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے، کسی بھی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ نماز براہ راست زمین پر پڑھی جا سکتی ہے، کوئی کپڑا چادر بچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ سڑک کے کنارے کسی بھی جگہ بس فوراً زمین پر کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، چادر وغیرہ بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چادر تو تب بچائی جاتی ہے، کپڑا تو تب بچائے جاتے ہیں جبکہ زمین ناپاک ہو۔ زمین تو پاک ہوتی ہے، اگر زمین ناپاک ہو بھی گئی، کسی نے پیشاب کیا بھی ہو تو مسئلہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ دھوپ پڑنے سے خشک ہو جائے، زمین پاک ہو گئی، تو اس لیے کپڑا وغیرہ بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کپڑے کے بغیر نمازیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جہاں نماز یا کپڑا تو ہوتا ہے براہ راست ناپاکی لگی ہوئی ہے تب بچایا جاتا ہے، وہ تو اس لیے جب ناپاکی نہیں تو پھر بچانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی طرح کپڑے کو جب پہلی امتوں میں نجاست لگتی تھی تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا،
یہ تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کہنا آسان، لیکن کرنڈے کا سوٹ ہو 10,000 کا سوٹ ہو اور دامن میں نجاست لگ جائے اس کو کاٹنا پڑ جائے، چستا آتی ہے پھر پتہ تب چلتا ہے، آسان بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس امت کے لیے آسانی ہو گئی، مدھول وغیرہ ظالم۔ اگلی بات میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین والے ساتھ، فرماتے جب ہم ملے تو مسلمانوں کے لیے کچھ پھیرنا تھا، گشت تھی، شکست تھی، تو میں نے دیکھا ایک شخص کو مشرکین میں سے کہ وہ اوپر چڑھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں میں سے ایک شخص، تو میں نے اس کو مارا پیچھے سے اس کی گردن کے رگ پر تلوار کے ساتھ، تو یہاں تک کہ میں نے کیا کر دیا، وہ اس کی ضرورت توڑ دی، وہ مجھ پر متوجہ ہو گیا اور مجھے اس نے بھینچا سخت، یہاں تک کہ میں نے اس سے محسوس کی موت کی بو، پھر اس کو موت نے پا لیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملا، میں نے کہا یہ لوگوں کا کیا حال ہے، یہ کیا ہو گیا بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم۔ خیر پر لوگ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا ہو اور اس پر بے گواہ بھی ہو تو اس کا سلب اسی کا ہے، اس کا سامان اسی کا ہے۔ تو میں نے کہا کون میرے لیے گواہی دے گا؟ کوئی تھا نہیں۔ پھر میں بیٹھ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات ہے، پھر میں نے کہا کون میرے لیے گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، پھر میں کھڑا ہو گیا، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو قتادہ تجھے کیا ہو گیا بار بار کھڑے ہوتے بیٹھتے ہوئے؟ تو میں نے کہا، میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے لیکن گواہ نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے کہا اس نے سچ کہا ہے، اور اس کا سامان، اس کو قتل کا سامان میرے پاس، تو آپ اس کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اس کو راضی کر میرے طرف سے کہ مجھے دے دیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم، تب تو نہیں ارادہ کرے گا کسی بھی شیر کی طرف اللہ کے شیروں میں سے لڑتا ہوا اللہ اس کے رسول کی طرف سے کہ وہ یہ دے دے اس کا سامان، آپ سے دے دے آپ اس کا سامان آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق نے سچ کہا، دے دے اس کو اس کا سامان۔ تو میں وہ سامان اس نے مجھے دے دیا، تو میں نے اس کے ساتھ ایک باغ خریدا بنو سلمہ قبیلے میں، سلمہ قبیلے میں، اور یہ سب سے پہلا مال تھا جو میں نے حاصل کیا تھا اسلام میں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حنین کے موقع پر ہم گئے تو شروع میں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی، جولا یعنی پھیرنا، گشت کرنا، واپس لوٹنے لگے، تھوڑے بھاگ گئے۔ اصل میں وہ غزوہ حنین میں وہ بڑے، میں نے آپ کو بتایا بنو ثقیف وغیرہ حوازن بڑے تیر انداز تھے، بڑے جنگجو لوگ تھے، تو وہ چپکے سے بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف راستے، دونوں طرف میں نا مسلمان گزر رہے تھے، انہوں نے اچانک یہ تیر اندازی شروع کر دی، یعنی ہزاروں کی تعداد میں تیر برسے اچانک، تو مسلمان سے بھاگ گئے واپس نا۔ تو اس کا ذکر کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ایک مشرک کو کہ وہ ایک مسلمان پر بیٹھا ہوا اوپر، تو میں نے کیا کہ پیچھے سے اس پہ وار کیا سخت قسم، تو خیر اس نے اس کو تو چھوڑ دیا، میرے طرف متوجہ ہو گیا، مجھے پکڑ لیا، بھینچا، سخت دبایا مجھے، یہاں تک کہ میں نے موت کی وہ محسوس کی کہ بس مجھے مارنے لگا ہے۔ پھر وہ زخمی ہو چکا تھا، چونکہ میں اس کو زخمی کر چکا تھا، تو وہ گر گیا، مر گیا۔ خیر اس کے بعد میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے۔ خیر بس عارضی طور پر بھاگ گئے تھے، پھر واپس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، تو فرمایا کہ جس نے جس کو قتل کیا ہے تو مقتول کا سامان اسی قاتل کو ملے گا۔ میں کھڑا ہو گیا، لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گواہ ہو، تو میں نے کہا گواہی کون دے گا، کوئی تھا نہیں، پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، پھر میں کھڑا ہو گیا، پھر دل میں یہ سوچا، پھر بیٹھ گیا، پھر بات کی، پھر میں کھڑا ہو گیا، پھر دل میں یہ سوچا، پھر بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابا قتادہ، بار بار کھڑے ہو رہا بیٹھ رہے، وجہ کیا ہے؟
تو میں نے کہا میں نے اس طرح قتل تو کہ ایک بندے کے، لیکن میرے پاس گواہ کوئی نہیں. تو ایک شخص نے کہا یہ سچ کہہ رہے ہیں، ہاں اس نے قتل کیا ہے، اس بندے کا سامان میں نے اٹھایا میرے پاس. تو آپ ان کو راضی کریں میرے طرف سے کہ مجھے دے دیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، پھر تو اللہ کے شیروں میں سے کوئی شیر کسی شیر کی طرف ارادہ نہیں کرے گا. یعنی کوئی بہادر جو ہے نا، کسی بہادر کو قتل نہیں کرے گا پھر اگر اس کو مال. یہ تو تھوڑے سے بہت اچھا لالچ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے بندہ رسک لے لیتا ہے کہ چلو اس کو قتل بھی کر دوں گا اور مال بھی مل جائے گا. چلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق نے سچ کہا، لہٰذا اس کا سامان جو ہے نا کیا کر دیں، ان کو ابو قتادہ کو دے دیں. تو وہ سامان انہوں نے مجھے دیا، ابو قتادہ کہتے. تو میں نے پھر بنو سلمہ ایک قبیلہ، وہاں پہ ایک باغ خریدا. یہ پہلا مال تھا جو میں نے حاصل کیا. یعنی اتنا زیادہ ایک بندے کا سامان اتنا زیادہ ملا کہ جس کے ذریعے سے ایک باغ، جس کے بدلے میں نے ایک باغ خرید لیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سلب ہوتا ہے، اگر کوئی کسی قتل کرے تو آیا یہ سلب ہر صورت میں اس کو ملے گا؟ تو جمہور حضرات کہتے ہیں کہ ہاں جی، عام ضابطہ ہے کہ جو بھی کسی کو قتل کرے تو اس کا جو سلب سامان ہوتا ہے وہ قاتل کو ملے گا. جبکہ وہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام ضابطہ نہیں ہے، یہ عارضی ضابطہ ہوتا ہے. اگر تو امیر نے اعلان کیا پھر ملے گا، اگر اعلان نہ کیا ہو تو پھر نہیں ملے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو خیر بہرحال یہ حدیث جو ہے نا جمہور کی مستدل ہے. آگے بات دیکھ لیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا پیدل کو ایک، اور اس کے گھوڑے کو 3 حصے، یعنی گھوڑ سوار کو 3 حصے، ایک حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. اچھا، اگر تو کوئی پیدل ہے اس کو ایک حصہ ملتا ہے، اس پر اتفاق ہے. اگر کوئی گھوڑ سوار ہو تو اس کو مال غنیمت میں کتنے حصے ملیں گے، اس میں اختلاف. جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کو 3 حصے ملیں گے، جبکہ احناف فرماتے ہیں گھوڑ سوار کو 2 حصے ملیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ایک حصہ، جمہور کہتے ہیں ایک حصہ شخص کا، 2 حصے اس کے گھوڑے کے. احناف فرماتے ہیں 2 حصے ملیں گے، ایک شخص کا، اس کا آدمی کا، اور ایک حصہ اس کے گھوڑے کا. جمہور حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے. اس میں ہے کہ شخص کو ایک حصہ اس کے گھوڑ، اور گھوڑ سوار کو 3 حصے، اس میں بعض وضاحت ہے، ایک حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. سمجھ آنے کے لیے احناف کی مستدل ہے کہ روایت ہے فصل ثانی میں مجمع ابن جاریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. مجمع ابن جاریہ روایت آ گئی سمجھ آپ کو سامنے؟ روایت سامنے آ گئی نا. مجمع ابن جاریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے حصے تقسیم کیے گئے تھے حدیبیہ والوں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا تھا 1800 حصے، اور لشکر تھا، تعداد تھی لشکر میں 1500، اور ان میں 300 فارس تھے. سمجھ آ گئی؟ فأعطى الفارس سہمین، فارس کو 2 حصے دیے، والراجل سہما، اور جو پیدل تھا اس کو 1 حصہ دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایک تو اس میں ہے واضح طور پر فأعطى الفارس سہمین والراجل سہما،
کہ فارس کو 2 حصے دیے اور راجل کو 1 حصہ۔ دوسری بات وہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل تعداد تھی 1500۔ جو حدیبیہ میں گئے تھے وہی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جب گئے تھے نا، صلح حدیبیہ 1500 لوگ تھے۔ اس وقت منافق نہیں گئے تھے ساتھ۔ منافقوں نے کہا یہ تو خطرناک بات ہے، وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ جانے دیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے وہ نہیں نکلے۔ تھوڑی دیر بعد خیبر کے لیے جب نکل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر، تو وہاں منافقین نے کہا ہم نے جانا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ خیبر ہمارے غنیمت بہت زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لوگ میں جائے خیبر کے لیے جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے تھے، اور وہ خالص پکے مسلمان تھے۔ تو اب بتا رہے، یہ تفصیل بتا رہے کہ 1500 لوگ، 1500 بندہ تھا، 1800 حصے کیے تھے، اور اس میں 300 گھوڑ سوار تھے، اور 1200 لوگ کیا تھے؟ پیدل تھے۔ اب کیا مطلب ہے؟ 300 گھوڑ سوار تھے نا، تو ان کو ہر بندے کو 2 حصے دیے، تو کتنے حصے چلے گئے؟ 600۔ تو کتنے رہ گئے حصے؟ اور بندے کتنے رہ گئے؟ گل مک گئی جی، 1200 سب کو ایک حصہ دے دے، یہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اگر ان کی بات مانیں کہ نہیں کتنے دینے ہیں، تین حصے دینے ہیں، تو پھر 300 کتنے حصے دینے پڑیں گے؟ 900۔ تو آگے بچیں گے کتنے؟ 900۔ بندے کتنے ہیں؟ 1200۔ تو کیسے تقسیم کریں گے؟ اب چونکہ احناف کے مستدل ہے تو اس پر اعتراض ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجیے روایت کو غور سے دیکھیں، اور فرماتے رواہ ابو داود، ابو داود نے اس نقل کیا، وقال حدیث ابن عمر اصح والعمل علیہ۔ ابن عمر کے جو حدیث ہے، ابھی جو اصل حدیث ہے، جو زیر باس حدیث ہے، وہ زیادہ صحیح ہے اور اسی پر عمل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہم آیا ہے مجمع کے حدیث میں۔ کیسے وہم آیا؟ کہ اصل میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گھوڑ سوار 300 تھے، وَإِنَّمَا كَانُوا مِئَتَيْ فَارِسٍ، لیکن ایسا نہیں تھا، 200 گھوڑ سوار تھے۔ وہ کہتے ہیں گھوڑ سوار 300 نہیں تھے، 200 تھے۔ تو ہم کہتے ہیں جناب میں چلو تھوڑی دیر تک تھوڑی گل مان لیتے، باندھتے تو آڈی بنی، آپ کی بات مان لیتے، 200 چلو۔ تو بندہ ٹوٹل کتنا تھا؟ 1500۔ حصے کتنے کیے تھے؟ 1800۔ 200 گھوڑ سوار تھے، تو کتنے گئے ان کو؟ 600۔ آگے حصے کتنے بچ گئے؟ 1200۔ اور بندے کتنے بچے؟ 1300۔ تقسیم ہو سکتا ہے؟ پھر بھی تقسیم، ہاں اس کو بھی آواز پہنچی ہے، ابھی آواز پہنچو، ہاں جی 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 جی، وہ گدھے والا حساب ہے کہ ایک دن بعد ہنستا ہے۔ اچھا سمجھ آ گئی؟ تو تقسیم ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی، یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ للفارس سہمان وللراجل سہم، کہ فارس کو 2 حصے ملیں گے اور راجل کو 1 حصہ ملے گا۔ اب یہ مجمع والے حدیث ختم، اب اس حدیث پہ آ جائیں۔ یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمر سے ہے 3 حصوں والی، اور جو احناف نے ایک اور حدیث سے روایت کی للراجل للفارس سہمان وللراجل سہم، وہ بھی عبداللہ بن عمر سے ہے۔ اب عبداللہ بن عمر سے 2 روایتیں ہیں اور دونوں میں تعارض ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا اذا تعارضا تساقطا، تو عبداللہ بن عمر کی تو دونوں روایتیں ساقط، تعارض پیدا ہو گیا نا۔ تو احناف کی جو مجمع والی حدیث ہے مجمع بن جاری، یہ صحیح سالم رہ گئی، لہٰذا اس پر عمل کیا جائے گا۔ سمجھ آ گیا؟ اس کے علاوہ احناف عقلی دلیل ہے، یہ بہت مشہور اختلاف ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، مشہور اختلاف ہے، بہت زیادہ مشہور۔
اس کے علاوہ حناف جو عقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں انسان کو ایک حصہ دے رہا ہو، گھوڑے کے 2 حصے دے رہا ہو، یار یہ عقل مانتی ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے گھوڑے کے 2 حصے دیے جائیں، انسان کو 1 حصہ دیا جائے؟ لہٰذا گھوڑے کو بھی 1 حصہ دیا جائے۔ آگے دیکھ لیجیے، یزید بن ہرمز سے روایت ہے کہ نجدہ حروری نے ایک خط لکھا عبداللہ بن عباس کو، پوچھ رہے تھے، سوال کرتے ان سے غلام اور عورت کے بارے میں، جب وہ دونوں حاضر ہو جائے، موجود ہو مال غنیمت کے وقت، کیا ان کے لیے حصہ نکالا جائے گا؟ تو عبداللہ بن عباس نے یزید سے کہا کہ لکھو اس کے لیے خط کہ ان کے لیے حصہ نہیں ہے، الا یہ کہ ان کو کچھ دیا جائے تحفے کے طور پر۔ اور ایک بات میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جہاد میں لے جاتے تھے عورتوں کو، اور کیا ان کے لیے جو ہے وہ حصہ نکالتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں لے جاتے تھے ان کو، وہ بیماروں کا علاج کرتی تھی اور ان کو تحفہ دیا جاتا تھا مال غنیمت میں سے۔ اور جہاں تک سہم کا حصے کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ نہیں نکالا۔ نجدہ حروری جو خوارج کا رئیس تھا، سردار تھا، نجدہ حروری اس لیے کہتے ہیں حرورہ جگہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، سب سے پہلے جو خوارج جمع ہو گئے تھے نا وہ حرورہ میں جمع ہو گئے، اس لیے حروری بھی وہ کہتے ہیں۔ تو اس نے خط لکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، پوچھا کہ کیا غلام کوئی عورت کو جب اس ہو ہماری غنیمت میں حصہ نکالا جائے گا کہ نہیں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے کہ ہماری غنیمت میں ان کا حصہ کوئی نہیں ہے، عورت نکلے اور یا غلام، ہماری غنیمت میں ان کا حصہ مقرر نہیں، البتہ کچھ ان کو دیا جائے بطور گفٹ، تحفے کے طور پر، تو یہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پتہ ہے۔ اگلی روایت میں ہے سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے جانوروں کو بھیجا رباح رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یعنی ان کو بھیج کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور میں بھی رباح کے ساتھ تھا۔ جب ہم نے صبح کی تو اچانک عبد الرحمن الفزاری نے حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانوروں پر، تو میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہو گیا، مدینہ منورہ کی طرف میں نے منہ کیا، اور میں نے 3 دفعہ یہ آواز نہ گئی، یا صباحا، یعنی صبح کے وقت دشمن نے حملہ کیا، اس وقت دشمن عموماً صبح کے حملہ کرتے تھے۔ پھر میں نکلا ان لوگوں کے پیچھے اور میں ان پر تیر پھینکتا رہا، اور میں رجز پڑھتا رہا، ذی اشعار پڑھتا رہا کہ میں اقوا کا بیٹا ہوں، انا ابن الاقوع، میں اقوا کا بیٹا ہوں، اور آج کمینوں کا دن ہے۔ تو میں مسلسل ان پر تیر پھینکتا رہا اور ان کے جانوروں کی پونچھیں زخمی کرتا رہا، کاٹتا رہا، حتیٰ کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اونٹوں میں سے کسی اونٹ کو، مگر اس کو میں نے اپنے پیچھے چھوڑا، ان کو چھڑایا ان سے، پھر ان کے پیچھے پڑا میں اور ان پر تیر پھینکتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے پھینک دی 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے نیزے اپنے آپ کو ہلکا کرتے، اور نہیں پھینکتے تھے وہ کسی بھی چیز کو، مگر میں اس پر نشانی رکھتا تھا پتھر میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اس کو پہچانیں۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو، اور فرماتے ہیں کہ ابو قتادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سوار تھے، وہ ملے عبد الرحمن کے فزاری کے ساتھ، اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گھڑ سوار جو ہے بہترین ہے آج کے دن، اور ابو قتادہ جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا فرمایا کہ ہمارے گھوڑ سوار میں سے بہترین آج کے دن ابو قتادہ ہے، اور پیدل چلنے والوں میں سے بہترین سلمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، ایک حصہ فارس کا اور ایک حصہ راجل کا، اور دونوں کو میں نے جمع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا عذبہ اونٹنی پر، واپس لوٹتے ہوئے
مدینہ منورہ کی طرف۔ سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام رباح رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی سواری کے کچھ جانوروں کو بھیجا، مجھے بھی ساتھ بھیجا۔ تو ہم ایک رات کو جاری صبح کے وقت عبدالرحمن فزاری نے حملہ کیا، ان کو ہانک کے لے گیا اونٹوں کو، جانوروں۔ جب میں نے دیکھا ان کو تو میں نے ٹیلے پر چڑھ کے یا صباحہ کا نعرہ لگایا کہ صبح کے وقت میں دشمن نے حملہ کیا، اور اس کے بعد ان کے پیچھے پڑ گیا، تیر مارتا رہا، وہ بھاگتے رہے، چادریں گراتے رہے، نیزے گراتے رہے، اپنے آپ کو ہلکا کرتے رہے کہ سپیڈ سے نہ بھاگے، لیکن میں نے بھی چھوڑا نہیں ان کو۔ اور جو چیز گراتے ہوتے تھے نا تو میں اس چیز پر پتھر وغیرہ رکھتا تھا نشان کے طور پر، کہ بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ میں نے ان سے یہ چیزیں قبضہ کی۔ تو خیر 30 سے زیادہ چادریں اور نیزے انہوں نے گرائے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گھوڑ سوار آئے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ میرے اس کو عبدالرحمن کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑ سواروں میں سے آج کے دن ابو قتادہ ہے اور پیدل چلنے والے میں سے سلمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور انعام یا وہ 2 حصے دیے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھایا، عزبہ اونٹ پر سوار کیا، اور اس حالت میں ہم مدینہ منورہ میں داخل۔ بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا خاموش؟ اگلی روایت میں دیکھ لیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعام کے طور پر دیتے تھے، بعض ان لوگوں کو جن کو بھیجتے تھے لشکر میں ان کے لیے خاص طور پر، عام جیش کی تقسیم کے علاوہ، یعنی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو بھیجتے یا چھوٹے لشکر کو بھیجتے تو انعام کے طور پر ان کو کچھ زیادہ دیتے تھے، یعنی کوئی خاص کارکردگی ہوتی تھی، اس نے کارکردگی کی وجہ سے کچھ زیادہ بھی دیتے تھے ان کو انعام کے طور پر۔ اگلی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انعام کے طور پر دیا اس حصے کے علاوہ جو خمس میں سے تھا، اور مجھے ملی ایک اونٹنی، وہ اونٹنی زیادہ عمر والی اور بڑی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر ہمیں دیا، میں جو خمس میں سے حصہ تھا اس کے علاوہ اس خمس سے ایک اونٹنی مجھے ملی۔ انہی سی روایت ہے کہ ان کا یعنی عبداللہ بن عمر کا ایک گھوڑا چلا گیا، دشمن نے اس کو پکڑ لیا اور مسلمان ان پر غالب آ گئے، تو وہ گھوڑا ان کو لوٹایا گیا، ان کی طرف، کن کی طرف لوٹایا گیا؟ عبداللہ بن عمر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور ایک روایت میں کہ ان کا ایک غلام بھاگا اور روم والوں کے ساتھ ملا، پھر مسلمان ان پر غالب آ گئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ غلام ان کو واپس کیا، لوٹایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے علاوہ کوئی اور چیز، جانور بکری وغیرہ، وہ مسلمان کا کوئی جانور وغیرہ وہ ہاتھ سے نکل جائے، کفار کے پاس جائے، کفار ان پر غلبہ کر لے، کفار کے قبضے میں وہ جانور وغیرہ چلا جائے، تو اب اس پر ان کفار کی ملکیت آتی ہے کہ نہیں آتی، اس میں اختلاف۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کی ملکیت اس پر ثابت نہیں ہوتی مسلمان کی چیز پر، جبکہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ اگر وہ کفار کے قبضے میں وہ چیز آ گئی، کوئی بھی چیز ہو، جانور میں کوئی اور چیز ہو، سونا چاندی، جائیداد وغیرہ، ملکیت وغیرہ، تو وہ کفار کی ملکیت اس چیز پر ثابت ہو جاتی ہے اور مسلمان کی ملکیت سے وہ نکل جاتی ہے۔ اب اگر بعد میں مسلمان ان پر غلبہ پا لے اور وہ چیز مسلمانوں کو مل بھی جائے نا، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس بندے کو واپس کی جائے گی جس کی تھی،
جمہور حضرات فرماتے ہیں اس کو واپس نہیں کی جائے گی، اس کو مال غنیمت میں ڈالا جائے گا اور سب کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا ایک گھوڑا گیا، دشمن نے اس کو پکڑ لیا، پھر بعد میں مسلمانوں نے پر حملہ کیا، مسلمانوں کو وہ غلبہ حاصل ہو گیا، وہ گھوڑا مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو واپس کر دیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جبکہ جمہور حضرات قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ، اس سے پچھلی آیت میں جو خمس ہے نا، خمس، اس کے 5 حصوں کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ اس خمس میں سے للفقراء المہاجرین، ان فقراء کا بھی حصہ ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب دیکھیے گا جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کو فقراء کہا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا مال تھا، ان کی جائیداد تھی مکہ مکرمہ میں، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو فقراء کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا مشرکین مکہ نے، تو ان کی ملکیت سے نکل گئے، اس لیے فقیر کہا جا رہا ہے۔ اگر ان کی ملکیت میں وہ جائیداد ہوتی تو پھر ان کو فقیر کیوں کہا جاتا؟ تو قرآن پاک فقیر کہہ رہا ہے ان کو، اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کی ملکیت سے وہ نکل چکی۔ البتہ اس میں ایک روایت دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام بھاگ جائے کسی کا، اگر غلام بھاگ جائے اور مرتد ہو جائے، پھر تو سب کا اتفاق ہے کہ انہی کا ہو گیا، وہ کفار کا ہو گیا۔ اگر مرتد نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ذمہ ہو یا مسلمان ہو، ذمہ سے پہلے سے کافر تھا، یا مسلمان ہے، مسلمان ہی ہے، کفار کے ساتھ مل جائے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ اس میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غلام جو ہے نا وہ ان کا نہیں ہوگا، اس غلام پر ان کی ملکیت نہیں آئے گی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت جو ہے نا، ان کی ملکیت اس غلام پر ثابت ہو جائے گی۔ جی جی کیا کہہ رہے ہو؟ جی اگلی روایت میں دیکھیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نے کہا کہ آپ نے بنو مطلب کو خیبر کے خمس میں سے حصہ دیا اور ہمیں چھوڑا، حالانکہ ہم آپ سے ایک ہی درجے پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک چیز ہے۔ جو بے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نئی حصہ نکالا بنو عبد شمس کے لیے اور بنو نوفل کے لیے کچھ بھی، یعنی جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں نا، 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے اپنے 5 مصرف ہیں، اور جو 4 حصے ہوتے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو خیبر کا جو خمس تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو تو اس میں سے دیا، ذوی القربہ، خمس کا ایک مصرف ذوی القربہ بھی ہے نا، تو بنو ہاشم کو بھی دیا ذوی القربہ میں، اب بنو المطلب کو بھی دیا ذوی القربہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اب بنو عبد شمس بنو نوفل کو نہیں دیا۔ دیکھیں مسئلہ، دیکھیں بنو عبد مناف ایک شخص ہے، کیا نام ہے؟ بنو عبد مناف نہیں، معذرت، عبد مناف، بنو کا لفظ ہٹا دیں، عبد مناف ایک باپ ہے، ایک شخص، اس کے 4 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 4، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ چاروں کیا ہو گئے؟ آپس میں بھائی ہو گئے نا۔ اب آگے جو اولاد، ہاشم کی جو اولاد ہے بنو ہاشم، مطلب کی جو اولاد ہے بنو مطلب، عبد شمس کی جو اولاد ہے بنو عبد شمس کہلائے، اور اس کی جو اولاد ہے نوفل کی بنو نوفل کہلائی۔ اب جب خیبر کا جو خمس تھا اس میں سے بنو ہاشم کو حصہ دیا، ٹھیک ہے، ذوی القربہ میں، بنو مطلب کو بھی دیا۔ تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دونوں گئے۔ حضرت جبیر کا تعلق تھا بنو نوفل کے ساتھ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کا تعلق تھا کن کے ساتھ؟ بنو عبد شمس کے ساتھ۔ تو اب ہم نے کہا کہ بنو ہاشم کو تو آپ نے حصہ دیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بنو مطلب کو بھی آپ نے دیا۔ تو بنو مطلب کو آپ نے دیا
تو بنو عبد شمس کو بنو نوفل کو کیوں نہیں دیا؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ہمیں کیوں نہیں دیا؟ چلو بنو ہاشم کو تو ہم مانتے ہیں، وہ تو آپ انہی میں سے ہیں نا، آپ انہی میں سے ہیں، لیکن جب بنو مطلب کو دینا تھا تو پھر تیرے بھائی ان کو بھی دینا چاہیے تھا نا، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک چیز ہے، یعنی بنو مطلب نے بنو ہاشم کا ساتھ زمانہ جاہلیت میں بھی دیا، اسلام میں بھی دیا۔ جب قریش نے بائیکاٹ کیا، بنو ہاشم کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، صرف بنو مطلب نے ساتھ دیا، نہ بنو عبد شمس نے دیا نہ بنو نوفل نے دیا، تو ادھر تو ساتھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں کہ ہمیں حصہ دو، سمجھ آ گئے کہ نہیں آئی؟ تو یہ بات کہہ رہے ہیں سب، یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صرف ان دو کو دیا اور کسی اور کو حصہ نہیں دیا۔ اگلی روایت میں کیا تھا؟ کوئی گل نہیں۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بستی، جس بستی کی تم آؤ اور تم اس میں اقامت اختیار کر لو تو تمہارا حصہ اسی میں ہے، اور جو بستی جو ہے نا، کدھر جا رہے ہو؟ ہاں، برتن لینے تو صبر کرو، جب صبر کرو صبح باندھ لینا، جی تو پہلے لینا تھا برتن۔ چلو، جو بستی نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی تو اس کا خمس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، پھر وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ یعنی جو بستی تم بغیر جنگ کے کیا ہو جائے، تم فتح کر لو تو اس میں مال فے ہے، تو مال فے میں سب کا حصہ ہوتا ہے، تمہارا بھی ہے اور جو مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پیچھے، یہ مجاہدین کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں خمس بھی نہیں ہے، خمس نہیں نکالا جائے گا۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے جنگ ہو جائے تو پھر اس میں سے خمس نکالا جائے گا، اور خمس اللہ اس کے رسول کے لیے۔ پھر آپ سے فرمایا ثم ہی لکم، آخر کار وہ خمس بھی تمہیں ملنا ہے، میں نے تو نہیں رکھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اگلی روایت میں خول انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان رجال، کچھ لوگ گھستے ہیں، یعنی داخل ہوتے ہیں اللہ کے مال میں بغیر حق کے، تو ان کے لیے آگ ہے قیامت والے دن۔ یعنی بغیر حق کے اگر کوئی بھی خیانت کرے، کوئی بھی مال لیا جائے، اللہ کے مال میں ایسا کام کرے، تصرف کرے، تو ان کے لیے آگ ہے۔ اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ہم نے پھر خیانت کا ذکر کیا اور اس کو بہت بڑا بنایا، اس کے معاملے کو بہت بڑا بنایا، اور پھر فرمایا کہ میں نہ پاؤں تم میں سے کسی ایک کو کہ آئے قیامت والے دن اس کی گردن پر اونٹ ہو اور اس کی وہ بلبلا رہا ہو، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میری مدد کریں، یعنی مال غنیمت، ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ تشریح بھی کر رہا ہوں کہ مال غنیمت میں سے اونٹ جو ہے نا وہ خیانت کی، ان کی خیانت کی، اونٹ اٹھایا، تو پھر اب اونٹ اس کی گردن پر ہوگا، وہ بلبلا رہا ہوگا، اور کہ میری مدد کرے، تو میں کہہ دوں کہ میں تو تیرے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تو آپ تک بات پہنچائی تھی، احکام پہنچائے تھے، اور میں نہ پاؤں تم میں سے کسی کو قیامت والے دن آئے اس کی گردن پر گھوڑا ہو اور اس کے لیے ہنہنانا ہو، یعنی خیانت کی، مال غنیمت میں سے نکاح اٹھایا ہو، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری مدد کریں، تو میں کہہ دوں کہ میں تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں، میں نے تو آپ کو پیغام احکام پہنچائے تھے، اور میں نہ پاؤں تم میں سے کسی بھی شخص کو کہ قیامت والے دن آئے اور اس کی گردن پر کیا ہو، بکری ہو، لہو سغا، میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، پھر بھی ہماری غنیمت میں اس نے خیانت کی ہو، اور مجھے کہے کہ میری مدد کرے، تو میں کہہ دوں کہ میں تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہ، میں تمہیں احکام میں نے پہنچائے تھے، اور میں نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو قیامت والے دن وائے اس کے گردن پر کیا ہو، کوئی نفس ہو اور وہ چیخ رہا، نفس سے مراد یعنی غلام ہو یا باندی ہو، مال غنیمت میں سے خیانت کر کے اس کو اٹھایا ہو، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری مدد کرے، تو میں کہہ دوں کہ میں تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں، میں نے تو تمہیں احکام پہنچائے تھے، اور میں نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ آئے قیامت والے دن اس کی گردن پر کپڑے ہو جو لہرہا رہے ہو، یعنی مال غنیمت میں سے خیانت کر کے اٹھائے ہو،
تو وہ کہہ دے اللہ کے رسول میری مدد کرے، تو میں کہہ دوں کہ میں تو تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہ ہوں، میں تمہیں احکام پہنچائے تھے، اب میں نہ پہنچوں، مجھے کسی بھی شخص کو قیامت والے دن آئے اس کے گردن پر خاموش چیز ہو. یعنی اب تک تو تمام چیزوں کی آواز تھی نا، آپ خاموش چیز سے مراد یعنی سونا چاندی اس کی آواز تو نہیں ہوتی نا. تو وہ کہہ دے اللہ کے رسول میری مدد کر، تو میں کہہ دوں کہ میں تو تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں، میں تو آپ کو احکام کیا کیے تھے، پہنچائے تھے. یعنی کوئی غنیمت خیانت کرے پھر میرے پاس آئے پھر مجھے کہ سفارش کر دو، میری مدد کرو، تو پھر میں نہیں کر سکوں گا. خلاصہ اس کا یہ ہے. اگلی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیہ کیا جس کو مدعم کہتے تھے. تو دری اصلاح کی مدعم کا جاوا جو ہے وہ تار رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کی سواری سے کہ ایک تیر آیا عائد جس کا مارنے والا معلوم نہیں تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے اٹھائی تھی خیبر کے دن ہمارے غنیمت میں سے ابھی اس کو تقسیم نہیں پہنچی تھی، تو وہ آگ کا شعلہ بن رہی ہے اس پر. جب لوگوں نے یہ بات سنی تو کوئی شخص لے کر آنے لگا ایک تسمہ، کوئی 2 تسمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسمہ آگ کا ہے، 2 تسمے آگ کے ہیں. یعنی ایک غلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدع، تو ایک دفعہ کجاوا اتار رہا تھا، تیر آیا اس کو لگا، تو لوگوں نے کہا جنت مبارک اس کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے خیبر کے ہمارے غنیمت میں سے ایک چادر اٹھائی تھی، تو وہ آگ کا شعلہ بنی ہوئی اس میں. تو جب یہ بات لوگوں نے سنی تو کوئی ایک تسمہ لے کر آئے، کوئی 2 تسمے لے کر آئے کہ ہم نے جو کسی نے اٹھائے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسمہ آگ کا، 2 تسمے آگ، یعنی آگ ہے، انگارہ ہے یہ جو ہمارے غنیمت میں سے اٹھا رہے گی. اگلی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک شخص کا تھا جس کو کرا کہتے تھے، وہ فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں ہے. تو لوگ گئے دیکھا تو انہیں کملی پائی جو انہوں نے ہماری غنیمت میں سے خیانت کر کے اٹھائی، یعنی اوپر جو پہنا جاتا ہے وہ. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم لیتے ہوتے تھے اپنے ہماری غنیمت میں سے شہد انگور، اور ہم کھاتے تھے لیکن اس کو اٹھاتے نہیں تھے. کیا مطلب؟ یعنی اگر شہد مل جاتا، ہمیں کوئی اور کھانے کی چیز مل جاتی تو اس کو ہم کھاتے تھے لیکن اٹھاتے نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مال غنیمت میں کوئی کھانے کی چیز مل جائے تقسیم سے پہلے تو اس کو ادھر ہی استعمال کر سکتے ہیں. کھانے کی چیز ہے تو اس کو ادھر کھانے کے طور پر استعمال کر سکتے، کھا سکتے ہیں. ولا نرفع، لیکن اس کو اٹھاتے نہیں تھے. مطلب یہ ہے کہ ہم لے جا نہیں سکتے کہ بعد میں پیچھے لے جائے، تاکہ نہیں، بس ادھر استعمال کر کے کھائیں، یہ کر سکتے ہیں. اگلی روایت میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہ مجھے جو ہے نا ایک تھیلا ملا چربی کا خیبر والے دن، تو میں نے اس کو سینے سے لگایا. میں نے کہا کہ میں کسی کو بھی اس میں سے کچھ نہیں دوں گا. تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مجھ پر مسکرا رہے تھے. عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، خیبر کے شروع میں نا جب قلعے فتح نہیں ہوئے تھے تو بھوک برداشت کرنی پڑی صحابہ کو. بعد میں تو قلعے فتح ہو گئے، پھر تو بہت زیادہ اشیاء آئی نا، خوراک کی بہت زیادہ. لیکن جب قلعے فتح نہیں ہوئے تھے اس وقت تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک تھیلا ملا جس میں چربی تھی، کیونکہ چربی یہودیوں پر حرام تھی نا، وہ کھاتے نہیں تھے تو کسی میں پھینکی ہوئی تھی اس طرح. تو بھوک بہت زیادہ تھی تو میں نے وہ تھیلا اٹھا کے اپنے ساتھ لگا لیا. تو میں نے کہا کسی کو کچھ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے. بھوک تو لگی ہوئی تھی. تو مجھے ایسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ الفصل الثانی. بہت ہو گیا جی، آگے پڑھ لیں جی.